رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہم لوگ رمضان میں الحمدللہ داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا بہترین طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب مجھے اپنے خصوصاً دعاؤں میں یاد رکھیے گا لازمی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات دعائیں آپ کے حق میں بہترین کر کے قبول فرمائیں۔ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں؟ وجہ یہ کہہ دی کہ اللہ نے بات چاہی، جب کہ کہا کہ ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ یہاں پر ایک بادشاہ کے جھوٹے دعوے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ نمرود تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، تو اس نے نمرود نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ جس نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں مار سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ نا اس کے جو قیدی تھے نا وہاں جیل میں، جو بے گناہ تھا نا، اس کو پکڑ کے مروا دیا، اور جو ظالم تھا جس نے قتل وغیرہ جو کوئی جرم کیا تھا نا، تو اس کو بخش دیا اور اس کو آزاد کر دیا، اور بولا دیکھو میں بھی مار سکتا ہوں، میں نے بھی مار دیا، میں نے بھی اس کو زندہ کر دیا۔ تو آگے سے حضرت ابراہیم نے آگے سے کہا حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے واقعی تو اسے مغرب سے نکال۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ اس کافر کے اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ یعنی کہ یہاں پر ہمارے لیے ایک عملی نقطہ اتنا پیارا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس بات کی آگے سے بحث نہیں کی، نہیں یہ جلانے کا مقصد نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ جو دلائل ہوتے ہیں نا وہ ظالموں پر، وہ حق مارنے والوں پر اثر نہیں کرتے، اور جو اللہ کے حق کی تلاش میں نہیں ہوتے نا وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو آگے سے حضرت ابراہیم نے اس بات کو یکسر چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم نے دوسرا ٹاپک سٹارٹ کر دیا، کیا کہ میرا اللہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ہے اگر واقعی رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو وہ اس کے ہوش اڑ گئے، یعنی کہ وہ خوفزدہ کہہ رہی ہوں، وہ حیران ہو گیا کیونکہ وہ نہیں رب تھا تو وہ نہیں کر سکا۔ یہاں پر ہمیں یہ عملی نقطہ ملتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی لوگ ہوں جو بحث کر رہے ہوں، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نے ماننا تو ہے نہیں، اس کو حق آگے پھر بھی اس نے ماننا تو ہے نہیں، تو ہم ان سے بحث برائے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ وہ چیز جن پہ لگتا ہے نا کہ ان کو پتہ چل گیا حقیقت یہ ہے، پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا، تو ان کو اس بات سے چھوڑ دیں چاہیے، کوئی اور بات ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے دلائل اور حاضر جوابی سکھا دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سکھا دی یہ مشرق والی بات۔ تو یہاں پر ہمیں اپنی زندگیوں میں اس طرح ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا ہے جو بحث برائے بحث کرتے ہیں۔ ایک جگہ صورت میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم ہے، جب ان سے جاہل لوگ بحث کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ان سے سلامتی سے گزر جاتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ ان کو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، دوسرا کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے لیے سلامتی ہو یا ان کے خود کے لیے بھی سلامتی ہو، بحث برائے بحث نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیونکہ جو لوگ حق کی تلاش ہی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے معجزات ہوتے ہیں، یقین کے لیے ان کی ایسی ایسی نشانیاں آتی ہیں، لیکن انہوں نے سرکش ہو چکے، انہیں ماننا تو ہوتا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آگے ہے او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر حالانکہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل، کہنے لگا کیسے زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد، مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک، پھر زندہ کیا اسے، فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا؟ اس نے عرض کی میں ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا کچھ حصہ، تو اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ٹھہرا رہا ہے تو 100 سال۔ اب ذرا دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی طرف، یہ باسی نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، یہ اس لیے کہ ہم بنائے تجھے نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ان ہڈیوں کو ہم کیسے جوڑتے ہیں، پھر ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت، پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے میں جان گیا ہوں۔ اچھا،
یہاں پر نا باسط بعد الموت کا تذکرہ ہے۔ باسط بعد الموت یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ سے پیدا ہونا، یہ بھیجنا۔ اس آیت کے مطابق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عزیر تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو وہ ایک نشانی، ہر کوئی مطلب نشانی دیکھنا چاہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عزیر ایک بستی سے گزرے جو کہ جس پر کافی دیر پہلے کی شاید عذاب آیا تھا غالباً، وہ بالکل نا ختم ہو چکی تھی بستی، تو ان کو دیکھ کے انہوں نے ویسے سوال کیا، اپنے آپ سے کیا یا کس طرح سے کیا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ بستی کیسے زندہ ہوگی نا دوبارہ، جن کا سب کچھ گل چکا ہے، جو مٹی ہو چکی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ رکھا، یعنی کہ مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا 100 سال تک۔ پھر جب ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، تو گدھا بھی تھا، تو 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دوبارہ سے اٹھایا نا، زندہ کیا، تو جو ان کے پاس کھانا تھا نا، وہ بالکل ویسے کا ویسے تھا، نہ خراب ہوا، نہ اس میں سے کوئی اسمیل آئی۔ لیکن جو ان کا گدھا تھا نا، وہ بالکل مر کے اس کی ہڈیاں تک نا وہ ہو گئی تھیں، وہ سیدھا ہو گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مطلب اس شخص کو کہا، جن کا روایت میں ہمیں لگتا ہے حضرت عزیر ہیں، اس شخص کو کہا کہ دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے جوڑتے ہیں، پھر پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ یہاں پر روایات میں ہے کہ پھر حضرت عزیر کے سامنے دوبارہ سے اس گدھے کو گوشت پہنایا گیا، اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو دوبارہ سے اس گدھے میں جان ڈالی، اور حضرت عزیر یعنی کہ اس شخص کو عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے نا کہ ہم بنائیں تجھے نشانی لوگوں کے لیے، تو یہاں پر ہمارے لیے عملی نکتہ یہ ہے کہ جب حضرت عزیر کو انہوں نے دوبارہ سے زندہ دیکھا 100 سالوں کے بعد، تو لوگ حیران ہو گئے، نشانی انہوں نے دیکھ لی تھی، اس وقت کے لوگوں نے مان لیا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ رکھنے پر قادر ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات کہ حضرت عزیر نے ان کو نعوذ باللہ ان کو شک نہیں تھا، وہ نبی تھے، ان کو شک نہیں تھا کہ مطلب کیسے کیا، ویسے ہی انہوں نے ایک سوال کیا تھا، خیال آیا تھا، تو وہ جو وسوسے ہیں، خیال ہیں، وہ نیک لوگوں کو بھی آ سکتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی، مفہوم ہے کہ ہمیں نا وسوسے آتے ہیں بڑے عجیب و غریب، ایسے وسوسے کہ ہم لوگ نا بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک نے کہا اللہ کے بارے میں؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی۔ تو نبی پاک نے کہا یہی تو ایمان ہے۔ تو ہمارے دلوں میں وسوسے آنا، عجیب عجیب خیالات آنا، یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ ایک چور چوری اسی گھر میں کرے گا نا جہاں پر اس کو پتہ ہوگا مال ہے، تو شیطان وسوسے اسی دل میں ڈالتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ تو اپنا ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں ان سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پہ دکھائے اور ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر رکھے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے عملی نکتہ یہ آتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے تجربات سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے، اور دوسری بات کہ ہمیں اب جب وسوسے آئیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ آگے ہے، اور جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے پروردگار دکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو، تو فرمایا ابراہیم سے کہ اے ابراہیم کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ غرض کہ ایمان تو یہ ہے کہ اگر ابراہیم نے کہا کہ تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے کہا تو پکڑ لے 4 پرندے، پھر منوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے انہیں پہاڑ میں ایک ایک ٹکڑا علیحدہ پہاڑ میں، پھر بلا انہیں چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے کے اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور دانا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ہو رہی ہے، باسط بعد الموت کی نشانی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کے متعلق، یعنی کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو یعنی کہ اگر ہمارے دل میں وہی بات کے خیالات آتے ہیں عجیب و غریب، جسے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا اللہ ناراض نہ ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راہ دکھا دے۔ اپنی زندگیوں میں یہ دعا شامل کر لیں، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ مجھے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رستے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابراہیم کو کہا کہ 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ منوس کرو، یعنی کہ ان کو اپنے ساتھ، جب پرندہ کسی میں منوس ہو جاتا ہے نا تو اکثر اس کے ساتھ ہی مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جانور زیادہ وفادار ہوتے ہیں، منوس کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے علیحدہ پہاڑ پر چھوڑ دو، پھر جب تم اللہ کے حکم سے بلاؤ گے تو وہ آ جائیں گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا،
تو یعنی کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور دانا ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کس کو کب کہاں کیسے نوازنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے نقطہ آتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی ہم ایسے موڑ پہ آ جائیں کہ ہمیں سمجھ نہ آئے کہ کیسے ہوا ہے اور کیسے ہوگا، تو اللہ پہ یقین رکھیں کہ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اس کو جانتا ہے کہ کب کیا کیسے کرنا ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ آگے ہے مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشنے والا جاننے والا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ یہاں پر خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ خرچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، خرچ کرنے کے اجر کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو کتنا اجر ملے گا۔ یعنی کہ جو لوگ پہلا سٹیپ خلوص سے خرچ کرنا، دوسرا سٹیپ نیت یہ کرنا کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا، اس کے بعد ہم خرچ کرتے ہیں نا جب یہ اس نیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ، تو ہم لوگ فرض کریں ایک روپیہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، 1 روپیہ دیتے، بلکہ ہم اسی سے بالیوں سے ایگزامپل لیتے ہیں کہ 1 ٹہنی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، اس میں 7 بالیاں اگتی ہیں، 1 ٹہنی میں 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ 100 اناج ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہمیں 7 کو اگر ہم 100 کے ملٹیپلائی کریں گے 700، یعنی کہ ایک نیکی خلوص کے ساتھ کرنے سے اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر دیتے ہیں خرچ کرنے پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر 700 گنا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست بن جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ نوازتے ہیں، اور ہم لوگ اسی ڈر سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ہم لوگ غریب نہ ہو جائیں۔ نہیں، الحمدللہ رمضان شروع ہو گیا ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں اس رمضان سے خرچ کرنے کی عادت ڈالنی ہے، تاکہ اس کے بعد بھی ہم لوگ کنٹینیو کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں میں شامل ہوتے رہیں۔ تو اپنی زندگیوں میں خرچ کرنے کی اللہ کی راہ میں عادت ڈالی، چاہے وہ 5 روپے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن خلوص دل سے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں نا ایک صدقہ باکس بنا لینا، جیسے کہ آپ اس میں، آپ کے پاس 5 روپے ہیں آپ اس میں ڈال دیں، 10 روپے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑے سے خوش ہیں، آپ کے پاس کہیں سے پیسے آئے ہیں، زیادہ پیسے آئے ہیں تو آپ 50 روپے ڈال دیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کوانٹٹی نہیں دیکھنی ہوتی، اس نے کتنا زیادہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ ہاں اس نے کتنے گہرائی سے، کتنے خلوص سے خرچ کیا ہے۔ تو آپ اس باکس میں پیسے ڈال دیا کریں، جب آپ کا منتھ کمپلیٹ ہو جائے تو ان پیسوں کو دیکھا کریں اور پھر اس کو مستحق لوگوں کو اللہ کی راہ میں، چاہے دین سکھانے والوں کو کسی جامعہ میں یا کسی اللہ کی راہ میں کسی مستحق کو دے دیا کریں۔ اس سے بھی ایک ایسا الگ قسم کا سکون ملتا ہے نا اپنی ذات میں کہ اللہ اکبر۔ تو اپنی زندگی میں خرچ کرنے کی عادت ڈال دیں۔ انسان کا جو کردار ہوتا ہے نا وہ ایک خاموش سبق ہوتا ہے، لیکن ہمارا کردار دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ والا ہے، یہ شیطان کا گروہ ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ اس طرح سے ہمارے اپنے کردار کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ جو ہمارا مال ہے نا وہ ہماری زندگی کی بقا کا سبق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے تمہارا مال تمہاری زندگی کی بقا کا سبب ہے، یعنی کہ تمہاری زندگی باقی رہ جانے والی ہے نا، آخرت کی زندگی، اس میں تمہارا مال فائدہ مند ہے۔ تو یہ آیت کہتے ہیں کہ آیت حضرت عثمان بن عفان کے متعلق اتری، یعنی کہ جو نبی پاک کے داماد تھے، اور کچھ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے متعلق اتری، جنہوں نے ایک نے 1000 دینار اور ایک نے 4000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے خلوص دل سے، اور یہ 4000 درہم بہت پیسے ہیں، اگر ہم حساب، مجھے اس کی نا ایگزیکٹ ویلیو نہیں پتہ لیکن یہ بہت زیادہ ہے نا، تو یہ ان کے متعلق اتری۔ تو اپنی زندگیوں میں اللہ کے لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نوازے، آمین ثم آمین۔
آگے ہے الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر اسے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، انہیں کے لیے ثواب ہے ان کا ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی کہ یہاں پر خرچ کرنے کی 2 شرائط بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط احسان نہ جتلانا، یعنی کہ بظاہر یا چھپے لفظوں میں ذکر کر کے جتانا نہیں، اور دوسری شرط اذیت نہ دینا، یعنی کہ تکلیف نہ دینا، بدلے میں کام نہ لینا یا کچھ چاہ نہ رکھنا۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں۔ اس شرط کے ساتھ جو لوگ خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت زیادہ اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، نہ ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ پہلا آدمی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، یعنی کہ تکبر کی وجہ سے۔ دوسرا آدمی دے کر احسان جتلانے والا، اور تیسرا آدمی جھوٹی قسم دے کر مال بیچنے والا۔ ہمارے لیے اس میں ہے دوسرا والا، یعنی کہ دے کر احسان جتلانے والا۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اگر کسی پہ خرچ کرنا ہے تو اس کو احسان نہیں جتانا، ہمیں خلوص سے خرچ کرنا ہے، اس کو اذیت نہیں دینی کہ ہاں میں تم پہ کیا تھا نا، تمہارے یہ کیا تھا نا کام، تم میرے یہ کام کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مڈل کلاس لوگ تو اس طرح سے عموماً نہیں بھی ہوتے، لیکن جو اپر کلاس ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح کسی پہ خرچ کرتے ہیں نا تو ایسے جتاتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں، کسی کو غریب کی مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں تم ہمارے یہ کام کرو، اس کو اذیت دیتے ہیں نا۔ تو ان سے بچنا چاہیے۔ ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، یعنی کہ خوف یعنی کہ اس کو ہم لوگ اگر اپنی زبان میں انگلش کی زبان میں کہیں تو ان کو کسی بھی قسم کی مستقبل کے بارے میں ٹینشن نہیں ہوگی، اور حزن کو اپنی زبان میں کہیں گے ان کو ماضی کا کسی بھی قسم کا ڈپریشن نہیں ہوگا۔ تو خوف کا تعلق اپنے ساتھ ہوتا ہے اور حزن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے دے گا تو اس کو نہ کسی قسم کا غم ہوگا اور نہ ہی پریشانی۔ آگے ہے قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور حلم والا ہے۔ یہاں پر ایک اور صدقے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ صدقے کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو اگر تم لوگ صدقہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، تو اچھی بات کہو اور معاف کر دو، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس میں دکھ پہنچایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے اور مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو اذیت والے صدقے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اچھی بات کہہ دیں، یعنی کہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے اس کو تسلی مل جائے، اس کو سکون مل جائے، یا ہم معاف کر دیں، کسی کی غلطیوں کو معاف کر دیں، تو یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ صدقہ بہت قسم کا ہوتا ہے۔ جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو پھر ہم لوگ کیا صدقہ دینا۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے بہت پیاری، حضرت ابوذر بیان کرتے ہیں کہ چند لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مالدار لوگ اجر و ثواب کو لے گئے، ہماری طرح نمازیں قائم کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے زائد مال کی وجہ سے خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خیرات کے مقابلے میں اس نعمت سے نہیں سرفراز کیا کہ تمہارا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی کہ برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آسانی فرما دی ہے۔ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا لوگوں کے تمام جوڑوں پر صدقہ واجب ہے، جب سورج نکلتا ہے تو 2 انسانوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے یا سواری پر سامان رکھوانے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے، عمدہ یعنی کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، جو قدم نماز کی طرف اٹھتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، رستے سے تکلیف دہ چیز اٹھانا بھی صدقہ ہے، تحلیل و تسبیح بیان کرنا بھی صدقہ ہے، استغفار کہنا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ان سب کو کہنا بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ صرف اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے نقصان ہے، بلکہ وہ اچھی بات کہہ کے بھی صدقے کا ثواب لے سکتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں خدمت کے صدقے کو ٹرائی کریں، یعنی کہ اپنے بڑوں کی، بوڑھوں کی خدمت کریں،
آج کل کی جو نوجوان نسل آ رہی ہے نا، وہ خدمت سے نا بڑا چاٹ ہو جاتا ہے نا اس کا دل. تو اپنی زندگی میں کسی ایسے بزرگوں کی لے لیں، شادی کے بعد اپنی ساس سسر کی خدمت اس نیت سے کریں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ خدمتیں کرنے والوں پر عظمتیں ٹوٹ کر برستی ہیں، اور یہ آزمایا ہوا طریقہ ہے، آزمایا ہوا عمل ہے. تو اپنی زندگیوں میں خدمت کرنے کا صدقہ بھی ٹرائی کریں. آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور روز قیامت پر. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے صاف پتھر، اور حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کفر کرنے والوں کو. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس شخص کی مثال دے رہے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن دکھاوا کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، احسان جتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا ہے، یعنی کہ چھوٹے شرک کا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ریاکاری. یہاں پر ہے نا کہ اور صدقہ کرتے ہیں اس طرح کے نہ ہو جائیں جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. مال کے معاملے میں جو جتلاتا ہے، اذیت دیتا ہے اور دکھلاوا کرتا ہے، تو جو یہ تین کام کرتے ہیں اس کے لیے نہ کوئی اجر ہے نہ ہی کوئی جزا. ریاکاری وہی ہوتی ہے جس عمل میں اللہ کی رضا کا ارادہ نہ ہو، نہ ہی اجر کی امید، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا بڑا کرنے کے لیے کیا جائے. تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں، یعنی کہ ایک زوردار بارش ہو، وہاں پر اس نے کچھ اگایا ہو لیکن زمین ایسی ہو کہ جس میں سب کچھ بہا لے جائے، بارش ہوتے سب کچھ بہا لے جائے. اچھا انسان ریاکاری کیوں کرتا ہے؟ ریاکاری کی وجوہات کیا ہیں؟ جب ایمان مرجھا جاتا ہے تو انسان ریاکاری کرنے لگتا ہے، اس لیے اپنے ایمان کو ہر وقت جگاتے رہا کریں. شعور کا نہ جاگنا بھی ریاکاری کا سبب بنتا ہے. اخلاص کو جب ہم ختم کر دیتے ہیں تو ہم ریاکار ہو جاتے ہیں. جب ہمارے اندر دنیا پرستی آتی ہے تو ہم لوگ ریاکار بن جاتے ہیں. ہم لوگ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو ہم لوگ ریاکار بن جاتے ہیں. یہ چٹان ہے نا وہ دل نیت کی خرابی ہے، اور جو بارش ہے وہ خیرات ہے. تو مٹی کی شکل سے مراد ظاہری نیکی کی شکل ہے، صرف جو اوپر سے کی گئی. فعل کو پروان چڑھنے کے لیے زرخیز زمین چاہیے نا، تو دل کو بھی نرم ہونا چاہیے نیکی پروان چڑھانے کے لیے. تو جس طرح سے زمین ہمیں زرخیز ہوگی تو ہی وہ بہترین پھل یا اناج اگائے گی نا. تو اگر ہمارے دل میں خلوص ہوگا تبھی وہ جزا ہمیں اس کی جزا ملے گی. تو اگر ہم لوگ نہیں جزا خلوص کے ساتھ کرتے تو ہماری اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہماری اس کو دکھاوے کو ختم کرنے والی ہیں. تو اپنی زندگیوں میں جو بھی صدقہ کریں، اللہ کے لیے محنتیں کریں، کوشش کریں، ان میں کبھی بھی دکھاوا نہ کریں. اللہ کے لیے کریں، اللہ کے خلوص کے لیے، اپنے خلوص کے لیے کریں، اللہ کا اجر پانے کے لیے کریں، اللہ کی محبت کے لیے کریں، اللہ سے دوستی کے لیے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت ہے اور آپ سے محبت کرتے ہیں. تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اون کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اپنی محبتیں، اپنے مال قربان کریں. آگے ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ، اور مثال ان لوگوں کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل. ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر برسا ہو، اس پر زور می کا پانی تو لایا ہو پھل دوگنا، اور اگر نہ برسے اس پر بارش تو شبنم، اور اللہ تعالیٰ جو کام تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. یعنی کہ ان کی مثال کیا دی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال کہ ایک بلند بارہ کنارے پر ایک، آپ نے شاید 9th کلاس میں آئی گیس مجھے یاد پڑ رہا ہے، ایک پوئم ہوتی تھی ڈیفوڈلز، اس کا جو پوئم کا موضوع تھا نا
وہ یہ تھا کہ نا جب بارش پڑتی ہے نا تو پہلے جو اوپر کے فلاورز ہوتے ہیں نا وہ ساری رحمتیں مطلب حاصل کر لیتے ہیں بارش سے، تو باقی جو نیچے والے پھول ہوتے ہیں نا، پتے ہوتے ہیں نا، ان کو اوپر والوں سے بچا ہوا پانی ملتا ہے۔ اس کا یہ تھا کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا پہلے ساری وہ چیزیں لے لیتے ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو نا اینڈ میں بچا کچا ملتا ہے۔ تو یہاں پر وہی مثال، وہی تو نہیں لیکن اس ٹائپ کی مثال بیان ہے جو اوپر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال یہ دی ہے کہ بلند زمین پر بارش ہو اور پھر وہاں پر وہ دگنا پھل اگائے، لیکن اگر بارش نہ بھی ہو تو صرف شبنم ہی اس کے اگانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ یہ ہے مثال خرچ کرنے والوں کی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کام کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ تو خرچ کرنے کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ نفس کی پختگی اور اللہ کی رضامندی۔ یہ ہے نا لہم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور وتثبیتا من انفسہم، اپنے دل کی پختگی کے لیے۔ تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ دو وجوہات ہونی چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ آگے ہے ایود احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ ایک کا باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور بہتی ہوں اس کے نیچے ندیاں، اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بھی عالیہ ہو بڑھاپے نے اس کی اولاد کو، اور وہ خود بھی کمزور ہو، تو اس کو پہنچے ایک آگ کا بگولا جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل بھن جائے۔ ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال سے واضح کی ہے۔ اچھا جب ہم لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں نا تو بات بہترین طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ایک شخص بوڑھا ہو چکا ہو، اس کے بچے بھی کمزور ہوں، مطلب یا تو کمزور معذور ہوں یا چھوٹے ہوں بھی، تو اس کا باغ ہو، لیکن اچانک کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کے باغ میں سارے کو آگ لگ جائے، تو اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا نا۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پر عملی نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بہت ڈھیر سارا بھی مال خرچ کریں یا پالیں، تو اگر ہم اس میں خلوص نہیں رکھیں گے، اللہ کے لیے محبتیں کوششیں نہیں رکھیں گے، تو وہ اسی طرح ضائع ہو جانے والا ہے۔ یہاں پر ایک اور عملی نقطہ آتا ہے کہ اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ بھی کر لیا جنت پکی، یہ تو کر ہی لیا، یہ تو جنت ہماری ہے، یہ تو جنت کے وارث ہی ہمیں نہیں۔ ہمیں بھروسہ اللہ کی رحمت پہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جنت میں دو طرح سے جائیں گے، ایک اپنے اعمال کی وجہ سے اور ایک اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو عرض کیا گیا نبی پاک آپ کس طرح سے جنت میں جائیں گے؟ تو نبی پاک نے کہا میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ تو دیکھیں اگر وہ اتنی عظیم ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، انہوں نے اپنے اعمال کا تذکرہ نہیں کیا، تو ہم لوگ اپنے اعمال پہ کیسے زوم کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے اعمال پہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے اس طرح ہم لوگ اپنے اعمال اتنے کر لیے، ہم لوگ جنت کے پکے وارث ہیں؟ نہیں، اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کر لینی چاہیے، کیونکہ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرنے لگیں گے نا تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا وہ نیکیاں کب ہمارے لیے بڑی بن جائیں گی، ان کا اجر بھی بڑا بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تم میں سے ہر ایک کی جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اور آگ کی کیفیت بھی ایسے ہے۔ یعنی کہ جنت کو یعنی کہ ایک جوتے کا تسمہ کتنا ہوتا ہے؟ بالکل مائنر سا، جس کی کوئی اوقات بھی نہیں ہوتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جوتے کے تسمے سے زیادہ جنت تمہارے قریب ہے، اور آگ کی کیفیت بھی ایسے ہی ہے، یعنی کہ جہنم کی۔ یعنی کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے بہت بڑی فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور چھوٹا سے چھوٹا گناہ کا عمل بھی ہمیں جہنم میں لے کے جا سکتا ہے، جس کی مثال ہی جوتے کے تسمے سے نبی پاک نے دی ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہیں جانیں۔ اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، مسکرانا سنت ہے۔ بہت سے ایسے بھولی بسے سنتیں ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اسے کچھ عمل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ہے نہیں، چھوٹا سا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ رستے سے کانٹا کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینے سے بھی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دیتے ہیں کہ ہم لوگ جان بھی نہیں سکتے ہیں۔
اب دیکھیں نا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہوتے ہیں یعنی کہ خوش ہو جاتے ہیں جو کھانا کھا کر الحمدللہ کہے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے! پانی پی کے الحمدللہ کہنا میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن جو کھانا کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو پھر ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کیوں نظر انداز کریں؟ اب رمضان آ چکا ہے الحمدللہ، آج پہلا روزہ تھا، تو اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ایسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو آپ نے کرنی ہے کہ ہاں اس کو کرنے سے اللہ راضی ہو، اس کو بتائیں کہ ہاں، اور اس کو مینشن کریں کہ ہاں میں نے آج یہ نیکی کی، اس کو مینشن کریں اور اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں گہرائی سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنی قیمتی دعا میں مجھے اور میرے گھر والوں کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی روزہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے، آپ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی محبت کے لیے چننے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔